السلام علیکم جی، مجتبیٰ فاروق اوان ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی میں مارکیٹ میں تھا، سبزی منڈی چکوال میں موجود تھا اور ساتھ ہی فروٹ منڈی بھی قریب ہی ہے۔ تو میں وہاں ریڑھی بانوں سے پوچھ رہا تھا، مختلف لوگ جنہوں نے فروٹ لگایا ہوا تھا، جنہوں نے سبزی لگائی ہوئی تھی، تو صرف ریٹ پوچھنے کے لیے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ تو میرا مقصد وہاں جانے کا یہ تھا کہ یار منڈی یا جہاں سے ہم فروٹ لیتے ہیں اس جگہ کی صورتحال کیا ہے، ریٹ کے حوالے سے کیا ہے، ریٹس کیا ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان تک فروٹ پہنچانا ہے یا ان تک روزہ افطار کا جو سما ہے وہ پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک میں اس چیز میں ایکٹیو نہیں ہوں، خود پرسنلی ان چیزوں کو کر نہیں رہا، لیکن میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ میں پرسنل اس کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر پاتا، لیکن بہرحال جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے سجیشنز ضرور جو ہے وہ ریفر کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہے آخری عشرے میں اس طرح کی کوئی ڈرائیو جو ہے وہ میں بھی سٹارٹ کروں، لیکن بہرحال جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو میرے مائنڈ میں تھا یا جو میں نے وہاں سے چیزیں اخذ کی ہیں، میری کوشش ہے کہ میں آپ تک وہ پہنچا سکوں۔ اس وقت جو صورتحال ہے مارکیٹ کی، جو لوگ مارکیٹ جاتے ہیں فروٹ وغیرہ یا کچھ طرح کی چیزیں بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تو بخوبی اندازہ ہوگا کہ صرف اگر چیزوں کے ریٹ پوچھے جائیں تو وہی کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک دو خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا فروٹ کا اور اس طرح کی چیزوں کا، تو اس طرح کا جو تاجر طبقہ ہے اس کو بڑا نقصان ہوا ہے، اسپیشلی فروٹ میں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہے نا وہ لوٹنے کی ایک ہمارے اندر عادت ہے اور ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو سیل کریں، نیا بائی کریں اور نیا لے کے آئیں اور اس کو سیل کریں۔ لیکن ہم کیونکہ اسلامکلی بزنس تو کرتے نہیں ہیں نا، تو بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دوستوں کے، ہمارے بہت سارے ایسے جو ارد گرد لوگ ہیں ہمارے سراؤنڈنگز میں، پورس فیملیز جو ہیں ان تک فروٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں روزہ افطار کے لیے اسپیشلی نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک چیز تو ایسی ہے، ایک ڈیوٹی تو ایسی ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے ہے، وہ اسٹیٹ نے کرنی ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ اتھرائزڈ جو پرسن ہیں، جو پیپل ہیں، جو آفیسرز ہیں، انہوں نے کرنا ہے، اور اٹ از اسپیشل ریکویسٹ ٹو دیم کہ پلیز ان چیزوں کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ چکوال کے اندر اسپیشلی یہ جو ڈی سی صاحبہ ہیں قرۃ العین صاحبہ، یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور اسپیشل تھینک فار ہر کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ جو ریٹ ہمارے ہیں وہ کچھ مینٹین ہیں۔ بہرحال باہر اگر دیکھا جائے تو مینٹین ہیں بھی یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ سوال ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس مہینے کی تیاری میں کیا کرنا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کی تیاری میں ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں۔ اگر ہم فروٹ بیچنے والے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہم فروٹ کے بائر ہیں، تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے گوداموں میں رکھیں اور ان کو کسی طریقے سے بھی پریزرو کرنے کے لیے میڈیسن یوز کریں، اور اس مہینے میں اسپیشلی جس مہینے میں چیزوں کو مفت دینا چاہیے ان چیزوں کو ہم مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بینگ اے مسلم، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، یا بینگ اے ممبر آف دی سوسائٹی، اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو ہر مہینے جو آپ کی انکم ہے اور انکم میں سے جو آپ کا پروفٹ ہے اس کا 10% جو ہے وہ آپ نے سیو کرنا ہے، اور سیو کر کے اس نیت سے سیو کرنا ہے کہ جو رمضان المبارک آنے والا ہے اس میں میں نے ایک ڈرائیو کرنی ہے، اس میں نے اپنے محلے میں سب سے پہلے وہ لوگ دیکھنے ہیں جن کے گھر فروٹ نہیں پہنچ پاتا، ان کو میں نے فروٹ لا کے دینا ہے۔ وہ جو 10% ہم نے 11 مہینے سیو کیا ہوگا، تو یہ ہمارے پاس 110% بنتا ہے 11 مہینے منتھس کا۔ تو 110% جو اماؤنٹ ہماری ہو، وہ 1000 ہو، 10,000 ہو، 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، کوئی بھی اماؤنٹ ہے، وہ ہم نے سرو کرنی ہے اپنے غریب دوستوں کے اندر، تاکہ ان کا یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا وہ بڑا پیار سے، بڑا محبتوں بھرا، اسی طرح پرسکون گزرے جس طرح ہمارا گزرتا ہے۔ اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی عبادت، ہمارے رزق میں بھی جو ہے وہ
بڑھوتری کرے گا، اور ہمارے جو گناہ ہیں پورے سال میں ہم نے کیے ہوئے ہیں ان میں بھی بڑھوتری کرے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ بہرحال تو یہ تو سب سے پہلی ہم نے ڈرائیو کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو کلیکٹیو چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ہم مل کے کوئی اس طرح کی ڈرائیو کریں کہ پہلے گاؤں کے لوگ جو بڑے اس طرح کے کاروباری ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے کہ یار یہ ڈرائیو کرنی چاہیے۔ تو اگر 10 لوگ اس طرح کا ایک گاؤں میں جو کاروبار کرتے ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ 110 سے 1100% پہ چلی جاتی ہے چیز۔ تو 1100 ٹوٹل جو پروفٹ ہے ان 10 خاندانوں کا، اور اس کا اگر 10% نکالیں تو یہ ٹوٹل 1100 بنتی ہے۔ 1100% آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں مل بانٹ کے کھانے والا، وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو آپ کی سوسائٹی میں سکون ہوگا اور جو آپ کے اندر آپ کی انٹرنل جو آپ کو پیس ہوگا اس کا آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی اپنی ویلیو جو ہمارے فائنینشیل میں ایڈ ہو رہی ہیں اس کا ایک حصہ ہم اپنے ان دوستوں کے لیے، ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، غریب و غربا کے لیے بنائیں، تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا میسیج بھی ہوگا اور ہماری بہت بڑی ڈرائیو ہوگی، اور اس کو ہم عید الفطر کے موقع پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس طرح کے پیغامات، اس طرح کی آبزرویشن سے نکلنے والے ریزلٹس آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔